السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ آج میرا موضوع مسلم لڑکیوں کی ارتداد کے اسباب اور اس کا حل۔ سامعین اکرام، لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ رحمت بن کر آتی ہیں اور والدین کے جنت جانے کا سبب بنتی ہیں۔ جب وہ بیوی اور شریک حیات بن کر آتی ہیں تو باعث سکون ہوتی ہیں اور وجہ سکون بنتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہیں تو جنت ان کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب یہی لڑکیاں دین و اخلاق کے پابند بن جائیں تو ان کو قبول کیا جاتا ہے، تو اسی کو کامیابی کی علامت بتایا گیا ہے۔ مگر آج کفر کے یعنی غیر ضروری میچنگ کی وجہ سے وہ گھر ہی میں جوان ہو کر ادھیڑ عمر کی بن جا رہی ہیں۔ شادی کے وقت، نکاح کے وقت اسلام نے لڑکیوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے۔ ان کے والدین پر کوئی ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ جو اس پر بوجھ بن جائے، کیونکہ اس اخراجات کے بوجھ ہیں اور نہ شادی کے بعد ہی ان پر کوئی معاشی ذمہ داری ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشرہ کی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لونڈوں کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہیں اور ان کے ساتھ وہ زندگی بتا رہی ہیں؟ یہ لفظ جو ارتداد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے اس کا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارتداد کہتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے، اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت اور اس کے صفات پر کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے، پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے یا سب کو نہ ماننے، یا اللہ اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر لعنت بھیجنے کے کام کو کیا کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں۔ اس لعنت والے کام کو، عمل کو ارتداد کہتے ہیں، اور جو اس ارتداد کا شکار ہو جائے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ شارٹلی اور مختصر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے، اور جو اس عمل کو انجام دے وہ مرتد ہے۔ خبروں کی زینت بنتی ہے، روزانہ آپ سنتے ہیں، روزانہ آپ پڑھتے ہیں کہ اتنے مسلم لڑکیاں اتنی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور کہیں بھاگ کر کے غلط رسم و رواج کے تحت انہوں نے شادی رچا لی ہے۔ اس چیز کو بڑھاوا نفرت پھیلانے والی تنظیموں نے، نفرت پھیلانے والی طاقتوں نے اس کو ایک مہم کی شکل بھی دے دیا ہے۔ غلط رسم و رواج کے مطابق پہلے شادی کرواتے ہیں، گھر واپسی کرواتے ہیں۔ ان کے نزدیک گھر واپسی بھی کیا ایک مقصد ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ایمان کو برباد کر کے، اس کے جسم کو استعمال کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی لاش کو کہیں بھی پھینک کر خودکشی کے نام پر فائلوں کو بند کر دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے حال؟ اس طرح کے المناک، دردناک، افسوسناک خبریں دن بدن موصول ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، اور گھر واپسی کے نام پر جیسے میں نے بتایا جاری ہے۔ گاؤں اور شہر کے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ داران صرف تکلیف کا احساس کرتے ہیں، وہ بھی دیر سے کرتے ہیں۔ اس وقت کرتے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے، جب سانپ کاٹ کے باہر چلا جاتا ہے اور صرف لکیروں کو پیٹنے کے سوا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا۔ ان کے پاس بھی نکاح، فسخ، طلاق اور خلا وغیرہ اور کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اولاد کی تربیت و تعلیم میں والدین کی کوتاہی کی وجہ سے بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ چونکہ شروع ہی سے اسلامی اور معاشرتی تربیت نہیں ہو پاتی، تو اس کے نقصان کے بارے میں وہ آگاہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا شکار بن جاتی۔ دینی تعلیم کا حاصل نہ کرنا ہے۔ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ انجام دیں گے تو اس سے نقصان ہے، اس نقصان کے بارے میں آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو فکر نہیں ہوتی، البتہ ماڈرن نالج اور انگلش اور انگریزی
تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایسے اداروں کا اسکولوں کا رخ کرتے ہیں جہاں کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کی عادتیں ان کی زندگی کا حصہ بنتی. اسلامی تشخص کو فروغ دینے کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور جب مشرکانہ عقائد افکار کی عادتیں ان کی زندگی میں پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں یا اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں تو ظاہر ہے وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے میں بھی کوئی کسک محسوس نہیں کر سکتے. مخلوط نظام تعلیم نے بھی اس کو بڑھاوا دیا ہے. اسکول، کالج، کیمپس اور اس طریقے سے جو ادارے ہیں جہاں پر تعلیم حاصل کرنے لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پر لڑکوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے. پھر وہی مسلم لڑکیاں اسی راستے سے محبت کے راستے میں پھنس جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ بھاگ کر جو ہے شادی کر لیتی ہیں. پھر نتیجہ اچھا نہیں آتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے. کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مخلوط ملازمتوں کا بھی مسئلہ ہے. ہاسٹلس میں، ہاسپٹل میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں، اسکولوں میں، کمپنیوں میں، کال سینٹرز میں یا جہاں بھی مخلوط ملازمتوں کا مسئلہ ہے وہاں بھی یہ سب مسائل ہیں. چونکہ ملازمین جو ہے امپلائیز کو کچھ ایسا وقت ملتا ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تفریح کی بھی بات بول سکتے ہیں اور بولتے بھی. ان کو ان چیزوں کے لیے بھرپور موقع ملتا ہے اور جیسی بات بن جاتی ہے تو غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. بیجا خرچ جو شادیوں میں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جو غیر متوسط اور غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں ان کی شادی میں بیجا اخراجات آتے ہیں. چونکہ غلط رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا جس کی وجہ سے وہ ہم پر بار اور بوجھ بن رہا ہے. اس کی وجہ سے لڑکیاں کیا کرتی ہیں، بھاگ جا رہی ہیں اور دوسروں کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں. کثرت سے سوشل میڈیا کے منفی استعمال نے اس میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اپنا ویڈیوز بنا کر کے اس میں وہ ڈالتی ہیں جس میں اس کے فینس بنتے ہیں اور وہ لائکس کیے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسی ویڈیوز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ ربط اور کنیکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. اب سوال اٹھتا ہے اس فتنہ کو کیسے روکا جائے، اس کی بیخ کنی کیسے کی جائے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کیسے پھینکا جائے اور ایمان اور اسلام اور توحید جو ایک نعمت ہے اس نعمت کے لیے کام کیسے کیا جائے اور لڑکیاں جو غیر محفوظ ہو جا رہی ہیں ان کی حفاظت کیسی جائے. ان کے لیے بھی چند پوائنٹس ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے. والدین اپنے بچوں کے اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں تعلیم دلائیں، ان کی تربیت کریں، قدم قدم پر ان کی رہنمائی مذہبی اعتبار سے کریں. ایسے بچوں کو اسلامی ماحول میں داخلہ دلوائیں جہاں کے دینیات، اسلامک اسٹڈیز، مورل سائنس کے نام پر پڑھائی جاتی ہیں. ہم کو یاد ہے کہ مسلم اسکولز کے اساتذہ بھی جو ہے وہ اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کام نہیں کر پاتے ہیں. کسی اسکول میں مجھے بہت دن تک کام کرنا ہوا تھا ممبئی کے قریب کسی علاقے میں. اس اسکول میں جب 12th اور 11th اسٹینڈرڈ کی بچیاں جو ہے ڈانس کے پروگرام میں حصہ لے رہی تھی اور اسٹیج پر پریکٹس کر رہی تھی تو میں نے اچانک دیکھ لیا اور میں نے بغرض اصلاح ذمہ داران کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اس پروگرام کو کرنا مقصود ہو تو پھر اسلامک اسٹڈیز اور دینیات جیسے سبجیکٹ نصاب میں شامل کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. چونکہ وہ مذہبی تھے اور نماز روزہ کے پابند تھے تو انہوں نے فوراً ان پر پابندی لگا دی اور اساتذہ کو ڈانٹ اور فٹکار بھی پلائی. وہ اساتذہ چونکہ ہم سے اچھے تعلقات تھے
اور اچھے تعلقات کی بنیاد پر بھی صحیح ان کو تھوڑا غصہ ہے، اور کہنے لگے اسی لیے مسلمان جو ہے آج کل ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ناچ اور گانے کے نام پر آپ کیا ترقی کرو گے؟ کوئی ایسی چیز جس میں آپ دنیا میں ایک نام پیدا کر سکو اور ڈیولپ کر سکو ملت کے بچے کو، تو ایک بات ہے۔ تو بہرحال لوگ اچھے تھے، دل کے صاف تھے، مگر یہ جو تربیت کا مسئلہ ہے نا، یہ سب کی نظر میں اہم نہیں ہوتی، اس لیے ایسے اسکولوں میں ہی داخلہ کروائیں جہاں پر تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہو۔ مخلوط نظام تعلیم سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو اسکولز اور یونیورسٹیز قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ الگ ہاسٹلس اور اسکولز، کالج وغیرہ قائم کریں۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر ایسا انتظام کریں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے اخلاقی تربیت پر جو ہے نا گہری نظر رکھوائیں، اور والدین جو ہے ٹیوشن کے نام پر اجنبی لڑکوں سے ملنے کا موقع ہرگز نہ دیں، اور ٹیوشنس سینٹر ہو چاہے اسکول جانے کے لیے خود ہی ان کے سواری کا انتظام کر دیں۔ ایسی دکانوں میں خاص طور سے اپنی لڑکی کو نہ بھیجیں، یا ایسی کینٹین میں کھانے کے لیے نہ بھیجیں جو کسی غیر مذہبی لڑکا سے ملاقات ممکن ہو جائے۔ دکان جانا منع نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے یہ شدت اچھی چیز نہیں ہے، مگر اپنی بچیوں کو اپنی تربیت کے لیے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایسی دکانوں میں جہاں پر یہ خدشات ہیں ہرگز نہ بھیجیں۔ لڑکیوں کو موبائل اور لیپ ٹاپ اگر دینے کی ضرورت ہو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تو دیں، مگر اس کی واچ کیا کریں اور ان کی مکمل نگرانی کریں۔ بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کے لیے اگر دینی اجتماعات کر سکیں، نہیں کیجیے، اس میں اسکول اور کالج کی لڑکیوں کو جو ہے حصہ دار بنائیں، اور جو خواتین دینی اعتبار سے نالج رکھتی ہیں، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، یا اسلامک اسٹڈیز کہیں سے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان کو بلائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ پھر فتنہ ارتداد کے خلاف علاقائی اور ملکی سطح پر ایک مہم چلائیں، اور وہ مہم چل رہی ہے، اور وہ مہم 1 ستمبر تا 30 ستمبر آل انڈیا لیول پر جماعت اسلامی ہند کی جو خواتین ونگ ہے ان کی طرف سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی ہند کو اور اس تحریک کو شروع ہی سے اس چیز کا احساس ہے۔ بہت اہم پوائنٹ وہ ہے کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو اس برائی کا یا ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو بہت نفرت کی نگاہ سے، آپ دیکھیں نفرت اس کام کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے کہ جو وہ شکار ہو گئی ہیں، نفرت اس کام کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ مرتد ہو گئی ہیں، اس عمل سے نفرت ہونی چاہیے، اس انسان سے نہیں۔ کسی گھر میں اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف وہی شخص نہیں ہے جو اس کے والدین ہیں، اس کے ذمہ دار آس پڑوس کے لوگ بھی ہیں، اس کے دوسرے رشتہ دار بھی ہیں۔ یہاں ملی طور پر، اجتماعی طور پر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ حادثہ تو کسی ایک گھر سے نہیں، بہت گھر سے رونما ہو رہے ہیں۔ تو ایسی جگہ جا کر علماء کو، دانشوران کو حکمت کے تحت، پازیٹو کے تحت سمجھانا چاہیے۔ کمیٹیاں بھی مختلف بنائیں، لوگ کچھ نہ کچھ کام کے لیے جب کام کرنا ہو تو فٹ سے کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، جلسہ کرنا ہو اور میلہ ٹھیلا لگانا ہو تو کمیٹیاں بن جاتی ہیں، میچ وغیرہ کرنا ہو تو کمیٹیاں بن جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے مشاعرہ کا انعقاد کرنا ہو تو فٹ سے کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو ارتداد کی روک تھام کے لیے بھی ایک مضبوط کمیٹیاں لوگ بنائیں، اور اپنے بچیوں کے اور معاشرے کے بچیوں پر جو ہے نگاہ رکھیں، اور نکاح کا انتظام جلد سے جلد کر لیں جب وہ بالغ ہو جائے، اور جبری جو جہیز ہے اس سے کیا کریں، جبری جہیز کو ایک دم ختم کر دیں۔ رسم و رواج، جو غلط رسم و رواج ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، اس کے خاتمہ کے لیے ایک ویڈیو بنا کے رکھا ہے جو اسی چینل کے تحت جو ہے جاری ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے بھی، اس کے پرشکشن کے لیے بھی 2 ویڈیوز ہم نے بنا کے رکھا ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مزید
تربیت کے وہ ادارے، وہ اشخاص جن سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جے ہند، جے بھارت۔